أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا یہ وقت نکال کر آپ ساتھیوں کی صحبت میں، معیت میں، رفاقت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس طلب کو، اس فکر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے دین میں ایک حصہ مقرر کیا ہے، لیکن جب تذکرہ علم کا آیا تو وہاں فرمایا گیا کہ من اخذہ اخذ بحظ وافر. سنیے حدیث، من اخذہ اخذ بحظ وافر. علم انبیاء کی میراث ہے، مال نہیں. مال انبیاء کی میراث نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. اور اس میراث کو لینے والا طبقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ علماء کا ہے. کون سا ہے؟ علماء کا ہے. دوستو بیدار رہ کر جواب دینا ہے، سونا نہیں ہے بیچ میں. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ جی، علم ہوتی. اور اس میراث کو لینے والا طبقہ کون سا ہے؟ علماء کا. علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز کے اندر؟ علم کے اندر وارث ہے. تو فرمائے کہ جو اس میراث کو لیتا ہے، جس کے حصے میں اللہ پاک نے علم رکھا ہوتا ہے، تو وہ حصہ پھر محدود نہیں ہے، کم نہیں ہے، بلکہ جو لے گا من اخذہ اخذ بحظ وافر.
اس کو وافر مقدار میں اس میراث میں سے حصہ مل جائے گا۔ دنیا کی میراث میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کی میراث پر اتنے حق لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اس کے قرضے ہم دیتے ہیں، اس کا فدیہ دیتے ہیں، اس کی وصیت نافذ کرتے ہیں، ورثہ کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، بلکہ بعض دفعہ تو ورثہ کو اپنی طرف سے اس کے حقوق دینے پڑ جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میراث اتنی کم ہوتی ہے کہ ہر ایک کے حصے میں مختصر مقدار آ جاتی ہے، چند ہزار روپے، چند 100 روپے آتے ہیں، تو ورثہ کہتے ہیں بھئی اب ہم کیا کریں گے، چلو بھئی یہ اس ایک بھائی کو، اس ایک بہن کو ہی دے کو اس کو وہ کر دو۔ یہ مالی میراث ہے، لیکن جو علمی میراث ہے وہ کم نہیں ہے دوستو، وہ محدود نہیں ہے، وہ منحصر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم وہ کس ذات کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات غیر محدود، اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہے۔ اللہ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کے لیے کوئی حد طے نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفت علم کے لیے بھی کوئی حد طے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے جو غیر محدود کام ہے دوستو، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ اس بڑے عظیم الشان، اس عالی شان، اس قیمتی اور محبوب کام کے لیے منتخب ہوئے ہیں دوستو۔ راستہ تو بڑا مل گیا، منصب تو بہت بڑا مل گیا، کام بہت بڑا مل گیا، اب ہم اپنے آپ کو بھی بڑا بنانے کے لیے اس لائق بنائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی کو ایک منصب کے لیے جب چنا جائے، وہ اس منصب کے تمام لوازمات کو اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اگر اس کا دل نہیں چاہے پھر بھی تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں ہر سال ایک تقریب ہوتی ہے جس میں اس سال کے منتخب افراد کو ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ ستارہ امتیاز، یعنی یہ ہمارے ملک کے آئیڈیل لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، کام کے لوگ ہیں۔ یہ ایک طویل عرصے سے ایک تسلسل ہے، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں تقریباً ہوتا ہے، اور ستارہ امتیاز کسی کو مل جائے تو یہ اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے مشاہیر، اہل علم، بڑے لوگوں کے جو تعارف ہوتے ہیں اس میں آپ کو ملے گا کہ حامل ستارہ امتیاز، کہ ان کے پاس ستارہ امتیاز بھی ہے۔ اب ستارہ امتیاز کس کے حصے میں آتا ہے؟ اس کے لیے ہر شعبے پر نظر ڈالی جاتی۔ اس شعبے میں وہ شعبے بھی ہیں جسے شاید میں اور آپ اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں، اس میں فنکار بھی ہے، اداکار بھی ہے، گلوکار بھی ہے، اس میں کھلاڑی بھی ہے، کرکٹر بھی ہے، اس میں اہل علم بھی ہے، علماء بھی ہے، اس میں شاعر حضرات بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہے، اس میں طلبہ بھی ہوتے ہیں، اس میں محققین بھی ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہوتے ہیں، بہت سارا طبقہ ہوتا ہے۔ تو کبھی 40 افراد، کبھی 50 افراد، کبھی 55 افراد، یہ ہر سال کے ستارہ امتیاز کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔
ہمارے اکابرین میں بھی الحمدللہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کو ایک سے زیادہ متعدد مرتبہ ستارہ امتیاز مل چکا ہے. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال ملا، اگلے سال اس نے کوئی اور کارنامہ کیا، کہتے ہیں چلو بھائی اس سال بھی ان کو دیا جائے، پھر اس سال بھی دیا جائے. سب سے زیادہ ہمارے مسلک اور مکتبہ فکر میں اہل علم کے جو تعداد ہے اس میں یہ خصوصیت حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم کے حصے میں بارہا آئی. اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. اور ان کے علاوہ جو دوسری شخصیت ہے جن کو یہ ستارہ امتیاز ایک سے زائد بار ملا، وہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں دامت برکاتہم. نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ نام سنا ہے نا؟ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب گجرانوالہ نصرت العلوم. ہمارے دوسرے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور انتہائی محقق عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ بیان بھی فرما چکے ہیں. بہت بلند پایا محقق عالم ہے، صاحب مطالعہ بھی ہے، اور پوری دنیا کے جو عالمی قوانین ہیں اور معاملات ہیں اس پر حضرت کی گہری نظر ہے. بہت ساری باتیں ہیں. خیر، قصہ مختصر جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے چند سال پہلے کی بات ہوگی کہ ایک کال آئی ایک نامعلوم نمبر سے. تو میں نے اٹھایا تو مجھے کہا گیا کہ آپ زاہد الراشدی صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہا کہ میں آپ کے شہر سے فلاں عہدیدار بات کر رہا ہوں، اور ہمیں یہ آرڈر ملے ہیں کہ اس سال جو اسلام آباد میں ستارہ امتیاز کی تقریب ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کا نام اس دفعہ دوبارہ آ چکا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ قوائف درکار ہیں، معلومات درکار ہیں، وہ سب چیزیں ہیں. وہ بات اپنی جگہ پر ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ فلاں تاریخ کو اس وقت آپ پابند ہوں گے کہ آپ اسلام آباد کے جناح سینٹر میں آپ اتنے بجے تک اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں. پھر کہا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو شخص ستارہ امتیاز کے لیے طے ہو جائے تو اس کے پاس اس رنگ کی شیروانی اور اس رنگ کی جناح کیپ ہونی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کس رنگ کی شیروانی؟ کالے رنگ کی. کالے رنگ کی شیروانی اور کالے رنگ کی جناح کیپ. جناح کیپ جانتے ہیں؟ بانی پاکستان کے سر پہ آپ نے دیکھی ہوگی. آپ کی جیب میں جتنے کاغذ پڑے ہوئے نا اس پہ دیکھیں تو حضرت بانی پاکستان نے ایک کیپ پہنی ہوئی اس میں. تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ کو وہ چاہیے ہوگی اور وہ پہن کے آپ آئیں گے. تو حضرت زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی وہ ہوئی کہ بھئی وہ تو مجھے پہلی مرتبہ جب ستارہ امتیاز ملا تھا تو اس کو کئی سال گزر چکے تھے. اب دوبارہ مل رہا ہے تو اب شیروانی کہاں گئی، کیپ کہاں گئی، جسم میں، قد میں، صحت میں، ہر چیز میں فرق آیا. تو اب 2 دن بعد جناح سینٹر پہنچنا ہے تو اس میں تو شیروانی مشکل ہے بننا نا تھوڑا سا. لیکن اس کے بغیر چاہے آپ کا چناؤ ہو چکا ہے، آپ کا نام آ چکا ہے، اس منصب کے لیے آپ اہل ثابت ہوئے ہیں، آپ منتخب ہو چکے ہیں. لیکن میں نے آپ سے ایک جملہ عرض کیا کہ جب بندہ ایک منصب تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس منصب کے لوازمات کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ضروریات کو. اب چاہے آپ منتخب ہیں لیکن آپ کے پاس شیروانی نہیں، جناح کیپ نہیں، تو آپ کے گلے میں ستارہ امتیاز نہیں ڈالا جائے گا.
سمجھ گئے؟ تو حضرت فرماتے اب میں نے تلاش شروع کی کہ بھئی ہمارے شہر میں کوئی ایسا بندہ مجھے ملے کہ جس کے پاس کالے رنگ کی شیروانی ہو. تو ایک عالم ملے کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے. تو حضرت فرماتے جب وہ شیروانی آئی تو تھی تو کالے رنگ کی، لیکن وہ عالم تھے دھان پان اور میں تھا وہ بھاری، تو شیروانی پھنس رہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے واک رکھا کریں دوستوں. تو اب وہ بیکار ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب پھر تلاش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی ایک عصری علوم کے ہے ماہر اہل علم ہے، ان کے پاس ہے، ان سے منگائی گئی. وہ میں نے جب پہنی تو وہ 19-20 برابر ہو گئے. اب جنا کیپ ڈھونڈی گئی تو وہ تو بہرحال بہت سارے علماء کے پاس تھی، وہ بھی مل گئی. تو حضرت نے لکھا وہاں پر کہ دیکھیں مجھے اندازہ ہوا کہ ایک چیز اگر میرے اندر کوئی صلاحیت تھی، کوئی قابلیت تھی، کوئی مہارت تھی، اس بنیاد پر میرا نام چنا گیا، منظوری ہو گئی، لیٹر آ گیا، فون آ گیا، سب چیزیں موجود تھی، لیکن کیا نہیں تھی؟ شیروانی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ جنا کیپ نہیں تھی. تو وہ ڈھونڈنا پڑا نا، اس کی تیاری کرنی پڑی نا. دوستو ساری چیزیں ہوں گی، آپ کے اندر سارے کمالات ہوں گے، لیکن آپ کا مزاج، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس طالب علم والا نہیں ہو، یقین کریں آپ کو قبولیت نہیں ملے گی. بات سمجھ گئے؟ بعض احباب کو گلہ ہوتا ہے کہ جی ٹوپی سفید پہنوں یا بلو پہنوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کون سے دین کی عمارت گر رہی ہے؟ کوئی عمارت نہیں گر رہی دوستو، لیکن ستارہ امتیاز آپ کو نہیں پہنایا جائے گا. سمجھ میں آ گئے؟ اپنے آپ کو حلیتن بھی طالب علم بنائے، مزاجن بھی طالب علم بنائے، اخلاقیات میں بھی طالب علم بنائے، قول و فعل کردار کے اندر بھی طالب علم بنائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو گئے، بطاقت القبول مل گیا، درجے کی کتابیں لے لی، سب چیزیں ہو گئی، لیکن آپ کا کردار آپ کو طالب علم نہیں بتا رہا. آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں پتہ چلا کہ جی آپ کی جیب میں تو گٹکا ہے. آپ بتائیں گٹکا اچھے لوگ کھاتے ہیں دوستوں؟ یا آپ کا جواب نہ دینا تو کچھ اشارہ کر رہا ہے دوستوں. آپ بتائیں گٹکا اچھے لوگ کھاتے نہیں کھاتے. اچھے لوگ نہیں کھاتے. نسوار اچھے لوگ کھاتے نہیں کھاتے. سگریٹ اچھے لوگ پیتے نہیں. میں علمی دائرے کی بات کر رہا ہوں، یہ کام نہیں ہے. ہم کیسے طالب علم ہوں گے جب ہماری جیب میں گٹکے ہوں، نسوار ہو، سگریٹ ہو، پھونک مارنے والی چیز ہو؟ سمجھ گئے؟ وہ گرو مندر چورنگی پر ایک نالا گزر رہا ہے، اس کے نیچے آپ جائیں کچھ لوگ مستقل مراقبے میں بیٹھے ہوتے. دیکھا؟ اچھا ایک عجیب چیز اور عرض کروں، ایک عجیب بات اس سے بڑھ کر، یہ بھی دیکھا گیا، شاید آپ حضرات کو زیادہ علم ہو، یہ بھی دیکھا گیا، میں نے خود دیکھا کہ ایک چادر کے اندر سب جوڑ کے ہوتا ہے نا، دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات عرض کروں، اس ساتھی کو اٹھائیے گا بہت گہری نیند میں، تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں شاباش تاکہ نیند اڑ جائے جلدی. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں بس. ہمارے یہاں سلسلہ قادریہ میں، آواز آ رہی؟ ہمارے ہاں سلسلہ قادریہ کے اندر بعض مرتبہ شیخ بیٹھ جاؤ اپنے مریدین پر خاص نسبت ڈالنے کے لیے تاکہ یہ کلی طور پر اس پر عکس پڑ جائے. کیا پڑ جائے؟
عکس پڑ جائے. یہ ہم نے خود دیکھا ہے. قادری سلسلے کے جو شیوخ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ جب بیعت کرتے ہیں وہ ان مریدین کو ایک بڑی چادر کے اندر لے لیتے ہیں. خود شیخ بھی اندر ہوتے ہیں، وہ مریدین بھی اندر ہوتے ہیں. بالکل سچ عرض کر رہا ہوں. اور اندر بیٹھ کر کے اللہ عالم کیا ہوتا ہے، بس ایسے ایسے آپ کو لگ رہا ہوگا. اور اس طرح ہم گئے، ایک بڑے اللہ والے تھے، پوچھا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ نسبت انعکاسی منتقل ہوتی ہے. شیخ اپنا عکس ان پر ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو فوری فائدہ ہو جائے. جب میں نے یہ منظر دیکھا نا کہ کچھ تو مناسبت ہے. پتہ چلا کہ جب ایک چادر میں ہو جاتا ہے تو نشہ شاید جلدی اثر کرتا ہے. تو دیکھیں میرے عزیز طلبہ، یہ تو ایک بات ایسے ہی ہو گئی مزاح کے لیے، لیکن یقین کریں کہ ان چیزوں کے کرنے والے کو آپ دیکھیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا چہرہ، اس کی حالت، اس کی کیفیت، وہ کیا بتا رہی ہے دوستو؟ وہ ختم ہو چکا ہے. وہ بیچارے کا نشہ ٹوٹتا ہے، وہ پاگل ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ اگر ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو یقین کریں ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی صرف ان چیزوں کے گرد رہ جائے گی. نہ آپ اعتکاف بیٹھ سکیں گے، نہ آپ عمرہ حج پہ جا سکیں گے، نہ آپ جماعت میں جا سکیں گے. کوئی بھی خیر کا کام ہو، آپ کو پہلی فکر یہ ہوگی کہ بھئی میں کیسے جاؤں گا. اب بہت ساری باتیں ذہن میں وقت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاؤں کی زنجیریں بنتی چلی جائیں گی دوستو. دین کے کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے، 0% بھی نہیں رہیں گے آپ کسی کام کے. اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی نہ بنائیں، عادت نہ ڈالیں ان چیزوں کی. یہ پان کی پیک یہاں سے بہ رہی ہو اور یہ چیزیں، یہ اول فول قسم کے نوجوانوں کی حرکتیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں. آپ طالب علم ہیں، جس حلیے میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے دوستو، یہ آپ کا سب سے آئیڈیل حلیہ ہے. اللہ پاک کو آپ کی یہ کیفیت سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. چھوڑ دیں کہ گلی محلے کے نوجوان کیسے گھومتے ہیں، چھوڑ دیں کہ خاندان کے لڑکے آج کل کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کس طرح گھومتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھ کے چلنا ہوتا تو یہاں کیوں آئے پھر پڑھنے کے لیے؟ سمجھ میں آ گئی؟ پاک صاف زندگی گزاریں، صاف ستھری زندگی گزاریں. اپنے پیسے ان غلط چیزوں میں برباد نہ کریں، پیسوں کو محفوظ کریں. اپنے لیے اچھی چیز کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا عطر لیں، اچھی خوشبو لگائیں، کتابیں لیں. آپ ایک صاف ستھرے طالب علم بن کر زندگی گزاریں. یہ آپ کی حیثیت مخلوق کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی عمدہ اور بہترین کر دے گا. کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ کسی کی جیب سے کوئی نامناسب چیز تو نہیں نکلے گی پھر؟ جی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. چادر کے نیچے تو نہیں جائیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشرح. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تمام ساتھی، تمام طلبہ اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات، گندگی سب کچھ باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدنی علما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ عصر کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ عصر کی نماز یہیں پڑھیں اور اس مجلس میں لازمی شرکت فرمائیں۔